لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام أحلم من أمتي معاوية بن أبي سفيان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاۃ آج 23 رجب المرجب ہے. جامعہ مسجد تقوی شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اجتماع سے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسلام کے اندر جمعۃ المبارک کا تصور کہ اس میں اجتماع منعقد ہو
جیسے کہ یومیہ روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ میں مساجد میں ادائیگی اور باجماعت ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان تمام مسلمان جو نماز ادا کرتے ہیں باجماعت یک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، محمود اور ایاز کی تفریق سے بالاتر ہو کر نماز کی ادائیگی سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی معاشی اور معاشرتی اور سماجی ضروریات دیکھ بھال اور ضروریات کے حوالے سے بھی مطلع ہوتے رہیں کہ اگر کوئی نمازی مسجد میں حاضر نہیں ہوا تو اس کی صورتحال کو دریافت کریں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں کہ جب کبھی وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے، جب اس کو چھینک آئے تو اس کے جواب دیا جائے، جب وہ دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور جب کبھی کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری اور عیادت کی جائے، اور اگر کوئی مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی تعزیت کی جائے۔ چنانچہ ان پانچوں امور کی ادائیگی کا جو آسان اور مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ نماز پنجگانہ کے اندر ادا ہو جاتا ہے اہل محلہ کے مابین۔ جمعۃ المبارک کا تصور اسلام میں ذرا عمومیت اختیار کر جاتا ہے کہ جمعۃ المبارک میں جو لوگ نماز پنجگانہ میں مسجد میں نہیں آ سکتے، دور دراز کے افراد، وہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر حاضر ہوں، اور پھر جمعۃ المبارک کے روز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی ریت ڈالی کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بات واعظ اور نصیحت کر دی جائے۔ لیکن سوء اتفاق ہے گھر گھر محلے کے اندر، گلی محلوں کے اندر مساجد کی کثرت کی وجہ سے معاشرے کے افراد نے مساجد کی طرف اپنا التفات ختم کر دیا ہے، یا پھر چند وقت کے لیے صرف 2 رکعت نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ در حقیقت مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع کا جو مقصد غرض اور غایت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ اسلام اور اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، اور اسلام کے بنیادی مبادی اصول اور ضوابط جو ہیں، اسلاف کی جو سیرت اور تاریخ ہے، خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسلام کے جو اولین حاملین ہیں اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور پھر ان کی تابعداری کرنے والے جو افراد، جو بزرگ کتب ابدال سلف صالحین میں سے گزرے ہیں، ان کے تذاکر کے ذریعے سے، تذکروں کے ذریعے سے سینوں کے اندر ایمان کی ایک حرارت کو بٹھانے کی کوشش اور سعی کی جائے تاکہ معاشرہ اس سے سبق حاصل کرے اور آنے والی اپنی زندگی کو اچھا کر کے گزارتا ہوا چلا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی فرمایا کہ انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انسان کا ہر آنے والا دن پہلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز، ہر یوم، رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرے، ہر آن اور ہر گھڑی، کہ انسان نے آج کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اگر انسان اس احتساب کی کیفیت سے، محاسبے کی کیفیت سے مبرہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ درستگی کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک انسان اپنی کمزوری، کوتاہی اور غفلت اور لاپرواہی کا احساس نہیں کرے گا تو اس کی صورتحال سنور اور بن نہیں سکتی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی تھی۔ چونکہ گزشتہ روز
جو 22 رجب المرجب کا گزرا ہے اور میرے موضوع کے کچھ حصہ ابھی باقی تھا، چنانچہ آج کے جمعۃ المبارک میں پھر دوبارہ جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے مزید گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے میں نے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اور دو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے اور اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی خاطر، جن لوگوں نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ادا کیا ہے فتح مکہ سے پہلے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ والے دن اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے سربلندی کے خاطر جہاد کرنے والے افراد برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتح سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا درجہ برتر ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند ہے۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور بعد جن لوگوں نے فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ انفاق اور قتال پہلے کرنے والے اور بعد میں کرنے والے درجے کے اندر تو تفاوت ہے، درجے کے اندر اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم اور تفریق تو موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر دو طبقوں کے ساتھ میں اچھائی، بھلائی اور خیر کا ارادہ رکھتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میں نے ہر دو طبقوں کے ساتھ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اندر اپنا ہاتھ دیا، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو اپنے سینے میں ٹھہرایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی، ہر دو طبقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی اور خیر اور اچھائی کا میرا وعدہ ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ سورہ حجرات کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس سورہ کی مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ہائے اہل ایمان، یعنی کہ قرآن کریم کے سب سے جو مخاطب اول ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کی ہر خواہش، ہر تمنا اور ہر آرزو کو اگر پورا کرتے چلے جائیں گے، اس کے مطابق تمہیں حکم دیتے چلے جائیں گے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، پریشانی لاحق ہو جائے گی، تم وہ کام وہ بوجھ اٹھا نہیں سکو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت فرماتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے تم صحابہ کرام کے لیے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیے ہے، یعنی ایمان کے ساتھ مزین کر دیے ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور دور کر دیے ہے تم سے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو۔ بعض نادان لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر تو یہ لوگ درست تھے، صحابہ کرام ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کر رہے تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے ایمان کے اندر کوئی خلل واقع ہو گیا تھا، وہ ضرور بھی ضرور کسب اور دجل سے کام لیتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، جو بات اتاری ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ان کے اندر میں نے تقوی کو پایا ہے، پرہیزگاری کو پایا ہے، خشیت کو میں نے اس کے اندر پایا ہے۔
لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ بھی کر دیا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بخش بھی دیا ہے، معاف بھی کر دیا ہے، اور اجر عظیم بطور انعام کے بھی میں عطا کروں گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ صحابہ کرام باہم ایک دوسرے سے انسانی تقاضوں کے مطابق گفت و شنید کے اندر باتوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کلمات نازیبہ ادا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے ایک صحابی کے ایک مشت کے برابر خرچ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ عالی اور افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہیے، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، وصال اور پردہ فرما جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر کوئی صحابہ کرام سے محبت رکھے گا در حقیقت وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، عناد کرتا ہے، در حقیقت اس کو مجھ سے بغض اور عناد ہے۔ یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے اوپر یا تو ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ براہ راست اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کریں تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی فاسق ہو، فاجر ہو، ادنی سے ادنی درجے کا بھی مسلمان ہو لیکن وہ اس کو مسلمان نہیں کہے گا بلکہ کافر کہے گا، فوراً اس پہ حکم صادر کر دے گا۔ لیکن دشمنان اسلام نے انہوں نے چور راستہ اختیار کیا، دجل اور فریب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے سند کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ سند پہ حملہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ حیات طیبہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام اجمعین کی، گویا کہ اس میں کوئی کمی اور نقص رہ گیا تھا، جبکہ اللہ ایسا نہیں کہتا، اللہ بھی صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے اور پھر خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کا دفاع فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب جنگ صفین کے بعد صلح ہو گئی، صلح کے بعد بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ نازیبہ کلمات کہے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، معاویہ کی حکومت کو، اس کی ولایت اور گورنری کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں معاویہ نہیں ہوگا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، یعنی فتنہ اور فساد، افتراق اور انتشار برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک اقتدار رہا، حکومت رہی، بادشاہت رہی، حکمرانی رہی، ولایت رہی اور پھر امارت مسلمین کا، امیر المؤمنین کا منصب انہوں نے سنبھالا، جس کے اندر سب سے پیش قدمی جنہوں نے کی ہے وہ خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اعتبار سے سب سے مشابہت رکھنے والے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی اور امت کو ایک امیر کی امارت کے اوپر متفق کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود سپردگی کے بعد یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی، خود مسجد نبوی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مجمع کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید،
اے لوگو جان لو یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت ان قریب میرے اس بیٹے کے ذریعے سے، اس جنتی نوجوانوں کے سردار کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح فرمائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کچھ لوگ جو لوگ عاقبت نااندیش لوگ جو سیدنا امیر معاویہ پہ اس اعتبار سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی، حالانکہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر، ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد کے اوپر اختلاف بپا ہوا اور پھر محاذ جنگ جو ہے میدان سرگرم ہو گیا، لیکن خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت امیر معاویہ کی حکومت اور عمارت کو درست کہنا اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں نقصان کی نشاندہی کرنا، اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کی نیتوں کے اندر، ان کے ارادوں کے اندر کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اصل میں منافقین نے جو ریشہ دوانی کی تھی، جو فتنہ پر اندازی کی تھی، اس کے نتیجے میں اختلاف بپا ہوئے اور محاذ جنگ جو ہے وہ گرم ہوا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اور اہل شام کا رب ایک ہے، ہماری اور ان کے نبی ایک ہے، اور ہمارا اور ان کا دین ایک ہے، ہماری اور ان کے اہل شام کی دعوت ایک ہے، اور تصدیق رسول میں یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور کاز اور دین کی پیروی کے اندر نہ ہم ان سے فائق ہیں نہ وہ ہم سے فائق ہیں، نہ ہم ان سے برتر ہیں نہ وہ ہم سے برتر ہیں، ہم تمام امور میں متفق ہیں، البتہ ہمارے مابین اختلاف قصاص عثمان پر ہے، واللہ میں قصاص عثمان سے بری ہوں۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر بن عدی اور حضرت عمر بن الحق کو اہل شام پر بدگوئی سے منع فرمایا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل شام سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ وہ ہماری تکفیر کرتے ہیں یا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، البتہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں اور اہل شام خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اختلاف صرف یہ تھا کہ قصاص عثمان لیا جائے تو کب لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی ہے، اور جن باتوں پر لوگوں نے بیعت کی وہی باتیں اور انہی لوگوں نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، چنانچہ اہل منافقین سے فتنہ براندازوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، اور اس بیعت کے اندر تاخیر کرنے میں کوئی بھی جو ہے اپنا کوئی بات روادار نہیں ہے، کوئی بات درست نہیں ہے کہ اس کے اندر تاخیر کی جائے یا اس سے انکار کیا جائے یا روگردانی اختیار کی جائے۔ لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو تھا وہ فرماتے تھے کہ پہلے قصاص عثمان لے لیے جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سیدنا امیر معاویہ کے دست اقدس پر بیعت کی، باوجود اس کے کہ 40,000 کا لشکر جرار سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا، اور اسلحے کے ساتھ تعداد کے اعتبار سے بھی اسلحے کے اعتبار سے بھی وہ لیس تھے، لیکن سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے مفاد کے اندر ملت اسلامیہ اور امت کو ایک مقام پر جمع کرنے کے لیے، ایک کاز، ایک مشن اور ایک دین پر مجتمع کرنے کے لیے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا پروانہ جاری کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلا صاف ستھرا اجلا کاغذ بھیجا بغیر کچھ لکھے کہ جو کچھ
خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرائط چاہیں اس خط کے اوپر تحریر کر لیں، میں اس کے اوپر جو ہے صلح کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ قیصر اور کسریٰ کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان امیر معاویہ جیسے بے مثل و بے مثال مسلم بادشاہ موجود ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی شخص کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین افضلیت کے حوالے سے بات کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ حنین کے اندر اور غزوہ تبوک کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور اس جہاد کے درمیان گھوڑے کی نتھنوں کے اندر جو مٹی جاتی ہے وہ مٹی بھی جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کی کیا عجب شان ہے کہ جب حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربنا ولک الحمد، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا صحابہ کرام کے مابین مشاجرت کے حوالے سے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہماری تلواروں کو صحابہ کرام کے مابین چلنے سے روک دیے ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس امر سے نہ روک لیں؟ اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کسی بھی انسان کے اوپر کبھی کوئی لاٹھی، کبھی کوئی جو ہے ان کو زد و کوب یا کبھی اس کسی انسان کو سزا نہیں دی ہے، البتہ کہ ایک اس شخص کو سزا دی جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کی ہے اور گستاخی کی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر حضرت درار بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اے صحابی جلیل، مجھے امیر کوفہ، امیر المسلمین، خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائیے۔ چنانچہ حضرت درار بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے، ان کے عبادت گزاری، ان کے معاملاتی زندگی، شب و روز کے احوال کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس کر دیجئے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا واقعتاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ابو تراب یعنی ابو الحسن کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایام تھے ان کی حیات طیبہ کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصر خلافت سے بیت المال میں سے ماہانہ جو ہے مشاہیر انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، اور ہر مرتبہ نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ایک خط ارسال فرمایا کرتے تھے اور لکھتے تھے کہ خانوادہ نبوت کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس انداز سے میں خدمت نہیں کر سکا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینے میں اس سے بہتر انداز سے میں خدمت کرنے کی کوشش اور سعی کروں گا۔ حضرت سیدنا امام ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا فهو مبتدع رافضی حبهم سنہ والدعاء لهم قربہ والاقتداء بهم وسیلہ والاخذ بآرائهم فضیلہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ اجمعین سب کی یا ان میں سے کسی ایک کی جو ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے وہ مبتدع بدعتی ہے اور وہ رافضی ہے
البتہ صحابہ کرام کی محبت، ان سے محبت کرنا یہ سنت ہے، اور ان کے حق میں دعا کرنا یہ قرابت داری کا ذریعہ ہے، اور ان کی پیروی کرنا یہ نجات کا وسیلہ ہے۔ اور الاخذ بآرائہم فضیلہ، انسان اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر صحابہ کرام اجمعین کی آراء کو، ان کے جو کہے ہوئے اور ان کی جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق اگر انسان زندگی بسر کرے گا تو فضیلت اور برتری کا وہ مستحق ہوگا۔ جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں محبت صحابہ و اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہم اہل سنت اور مسلمانوں کے دونوں آنکھوں کے نور ہیں، ہم کسی بھی ایک کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے صلح کی ہے، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری بھی اس سے صلح ہے، ہم بھی ان کے اوپر ان سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے، یعنی یزید کے ساتھ ہماری بھی اس سے جنگ اور ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔